وہ جیت کر اسمبلی میں پہنچے ہوتے، وہ اوتھ بھی اٹھاتے، وہ اس حلقے کی عوام کی بات بھی کرتے، اس کے حلقے کی بہتری بھی کام بھی کرتے۔ اس فتنے سے کیا ملے گا؟ اس فتنے سے ملے گی تباہی۔ اس فتنے سے مل سکتا ہے حلقے کو، پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ اس فتنے کے جو کریڈٹ پہ چیزیں آ سکتی ہیں، وہ مار دھاڑ ہو سکتی ہے، وہ گالی گلوچ ہو سکتی ہے، وہ فتنہ فساد ہو سکتا ہے، وہ آگ لگانا ہو سکتا ہے۔ کنسٹرکٹیو کام تو اس آدمی کی شاید مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی نہیں ہے، اور اسی لیے جب یہ حکومت میں تھا تب بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکا کہ جس سے عام آدمی کا بھلا ہوتا ہو یا عام آدمی اس کو دعا دے سکے۔ اور اب اپوزیشن میں بھی اس آدمی کا یہی حال ہے کہ اب بھی اپوزیشن میں آ کر بھی جلاؤ گھراؤ کی بات کرے گا، گالی گلوچ کی بات کرے گا، الزامات کی بات کرے گا، دشنام ترازی کی بات کرے گا، اور وہ یہی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جس انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ سو اس انسان کے پاس یہی سب کچھ ہے جو وہ اس وقت پاکستان کی عوام کو دے رہا ہے۔ سو میری دلی ہمدردیاں ہیں ان حلقے کے عوام کے ساتھ، اور اب وہ تیاری کریں، اب ان کے حلقے میں پھر دوبارہ الیکشن ہوگا، تو آپ الیکشن کھیلیں۔ ایک پاکستان کی عوام جو ایکسچیکر ہے، جو پاکستان کا خزانہ ہے، جس کو پہلے یہ ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ کے گیا ہوا ہے، ہم پہلے ہی آئی ایم ایف کو بھگت رہے ہیں، اس کے بعد بادشاہ سلامت جو ہیں ان کی جو ہے وہ اب آپ بھگتیں۔ اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو ان حلقوں کے ریزلٹس آئے ہیں اس میں 8-8 10-10 ہزار سے عمران خان صاحب ایک اتنا بڑا لیڈر جو اپنے آپ کو کہتا ہے، ایک مقبول پارٹی کا لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ جو ہے 10-10 12-12 ہزار سے جیتا ہے۔ اور اگر اب ان کو چاہیے کہ 272 حلقے جو ہے ان میں بھی خود اب جو ہے اگلا جنرل الیکشن جو ہے وہ بھی خود ہی لڑ لیں، تو ہی شاید بچت ہو پائے۔ کوئی اور کھڑا ہوگا تو پھر ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دوسری بات جو کل خطاب کے اندر موصوف نے فرمائی، ان کو کل بہت خیال آ رہا تھا کہ فوج بدنام ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اعظم سواتی کے ایک طرف وہ اعظم سواتی کے شہباز گل کے تمام سٹیٹمنٹس کو انڈورس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے کہا تو وہ کوئی جو ہے وہ کیا غلط کہا، اور کل انہوں نے وہی تمام باتیں خود بھی کی اور کہا کہ فوج بدنام ہو رہی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے میں لانے کے لیے، جس کی سیاست کے لیے تمام غیر آئینی اقدامات اس شخص کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کیے گئے ہیں، اس کو آج ہے۔ یہ شخص ایک غیر جمہوری لیڈر ہے، یہ شخص آئین اور قانون سے ماورا لیڈر ہے، یہ اس کو لیڈر نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک فاشسٹ ٹولہ تو ہو سکتا ہے، یہ ایک ہٹلر کا مائنڈ سیٹ کا آدمی تو ہو سکتا ہے، یہ لیڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ لیڈر جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، لیڈر آئین پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ بار بار اکساتا ہے کہ تمام ادارے اس کو مدد کریں حکومت میں لانے کے لیے، تاکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر سکے، اور وہ تمام کام کرنے کے لیے ان کو بھی غیر آئینی کام کرنے پڑے۔ اب اگر آپ کہ عمران خان صاحب ایک تانگا پارٹی تھے اکتوبر 2011 کے جلسے سے پہلے، اور وہ اکتوبر 11 کے جلسے سے پہلے جو میٹنگز ہوئی شفقت محمود صاحب کے گھر پہ بھی اور ارد گرد بھی، اور ان میٹنگز کے بعد جو اس کی پارٹی کے اندر ہوا بھری گئی، لوگوں کو لایا گیا، لا کر اس کی پارٹی کو تانگا پارٹی سے جو ہے وہ ایک ویگن کی پارٹی، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک جہاز کی پارٹی بنایا گیا، اور وہ پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر بھی جب یہ تب بھی بنا، تب بھی ہمیشہ یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی کام کرنے کے لیے اداروں کو اکساتا رہا۔ اب وہ مجھے یاد کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، 2014 کا دھرنا تھا، اس کے اندر بھی امپائر کی انگلی ڈھونڈتے پھر رہے تھے موصوف، اور اس کے بعد بھی آر ٹی ایس کا بیٹھنا ہو، وہ دوسروں کی پارٹیاں توڑنی ہو، وہ ٹکٹ جو ہے وہ واپس کرا کے اس کو جو ہے وہ جتوانا ہو، یہ تمام کام کرتے ہوئے اور یہ تمام کام عمران خان کی خاطر ہوتے ہوئے جب ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو غیر سیاسی ہونا ہے اور اپنے آئینی کردار میں رہنا ہے، تو اس کا طریقہ واردات ہے۔ پہلے گالی دیتا ہے، جب گالی دے کے کام نہیں بنتا پھر یہ پیر پکڑ لیتا ہے،
پھر جب پیر پکڑ کے کام نہیں بنتا پھر گالی دینے پہ ہو جاتا ہے. یہ سرکل ہے, گالی دو پیر پکڑو, گالی دو پیر پکڑو, اور یہ اس سرکل کے اندر گھومتا ہے. اور اب یہ اس کو اپوائنٹمنٹ کا شوق آیا ہے. او بھائی, پہلے عثمان بزدار کی, محمود خان کی, یہ جو گوگی باجی کی, یہ ساری اپوائنٹمنٹس کر کے تم تھکے نہیں تھے؟ تم نے یہ پاکستان کو ان اپوائنٹمنٹ کے ذریعے دیا کیا؟ اور خود تمہاری اپنی اپوائنٹمنٹ کیا تھی؟ خود تمہاری اپوائنٹمنٹ جنہوں نے کی وہ آج پچھتا رہے ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام کا قول غلط نہیں ہو سکتا, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. سو آج شر بھگت رہی ہے وہ تمام لوگ جو کبھی بڑے موترف تھے عمران خان کو لانے کے لیے, آج انہی کو گالی پڑ رہی ہے, آج انہی کے گلے کو آ رہا ہے, اور آج ان کو بار بار ان کو بدنام کرتا ہے, ان کو فورس کرتا ہے, ان کو گالی دیتا ہے کہ میری مدد کو آؤ ورنہ میں گالی دوں گا, ورنہ میں تمہارے پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا. تو عزت و ذلت تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس عمران خان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ عزت و ذلت کا مالک نہیں ہے. پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے بہت نیک شگن ہے. پاکستان کو اس کی ضرورت بہت عرصے سے تھی, اور اگر دیر آئے درست ہو گئے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے دوبارہ کوئی غیر آئینی قدم جو ہے وہ نہ کوئی ادارہ اٹھائے گا, اور نہ کسی کو ادارے کو اٹھانے کی ضرورت ہے اس جیسے شخص کے لیے جس نے اپنے دور حکومت میں صرف جو ہے وہ گھڑیاں بیچ کے کھائیں, جس نے زمینیں بیچ کے کھائیں, جس نے فرا گوگی فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی, جن کی پنکی پیرنی ہیرے وصول کر رہی تھی. تو یہ تمام کارنامے جس شخص نے سر انجام دیے, اس کے بعد اس کو مزید اس ملک میں مسلط رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ بار جو مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک طرف کہتا ہے میں بہت مقبول لیڈر ہوں, میرے سے بڑا مقبول لیڈر پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں آیا. تو بھائی اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا. عوام کی طاقت پہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں, جو جمہوری لیڈر ہوتے ہیں, جو آئینی طور پر پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں, وہ عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں. وہ منتے ترلے نہیں کرتے, وہ جو ہے وہ جا کر چھپ کے نہ امریکیوں سے اور نہ کسی اور سے میٹنگز نہیں کرتے, وہ عوام کی طاقت پہ پھر یقین رکھتے ہیں. اگر تم اتنے مقبول لیڈر ہو, اگر پاکستان کی قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے, تو پھر ترلے کس چیز کے کر رہے ہو, دھمکیاں کس چیز کی دے رہے ہو, گالی کس چیز کے لیے دے رہے ہو؟ پھر ان گالیوں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر عوام کی طاقت پہ بھروسہ کرو, اور جنرل الیکشن آئے گا تمہیں پتا چل جائے گا. پھر جنرل الیکشن میں 272 سیٹوں پہ کھڑے ہونا, پھر تمہیں بتائیں گے آٹے اور دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے. اور یہ ایک اور بھی آپ نے شوشہ سنا کل رات کو سے جو چل رہا تھا کہ جی کوئی بیہائنڈ دا سینز نام کی کوئی ڈاکیومنٹری آ رہی ہے, اور وہ بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ شریف فیملی کے بارے میں ہے, اور وہ نیٹ فلکس پہ پتہ نہیں کہاں آ رہی ہے, جس کو جو ہے ریفیوز رات کو ہی کر دیا تھا. اور جن چند لوگوں نے, انٹرنیشنل جرنلسٹ نے یا کسی نے اگر وہ کی تھی, انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, معذرت کی. ان بے شرموں کا اندازہ لگائے کہ ان کے پیڈ جو اکاؤنٹس ہیں وہ سب آج بھی ان کے وہ وہاں پر وہ موجود ہے. میں صرف عمران خان صاحب کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں, عمران خان صاحب بیہائنڈ دا سینز کی بات آپ اور آپ کی پارٹی نہ کیا کرے, چونکہ بیہائنڈ دا سینز جو آپ کے کرتوت ہے نا, جو آپ کا ماضی اور آپ کا حال ہے نا, وہ اتنا گندا اور گھنونا ہے کہ نہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, نہ وہ کسی سے کی جا سکتی ہے, نہ کسی کو دکھائی جا سکتی ہے. سو بیہائنڈ سینز کی بات کریں گے تو بیہائنڈ دا سینز آپ کا بہت گندا ہے. سو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مت مارے, ورنہ آپ کا ایسا بیہائنڈ دا سینز نکلے گا کہ آپ کو, اور آپ کو پتا ہے, مزے کی بات ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کے بیہائنڈ دا سینز کیا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ جانتے ہیں. سو مہربانی کریں بیہائنڈ دا سینز کی بات نہ کیا کریں, اس کے اوپر کے بعد ڈاکیومنٹری اور کتابوں کی بات بھی نہ کیا کریں, کیونکہ جو ڈاکیومنٹری اور جو کتابیں آپ کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں خاتون ہوں, اور مجھے ہماری تربیت یہ ہے ہمارے لیڈر کی کہ ہمیں بلو دا بیلٹ نہیں جانا, ادروائز, اور یہ بلو دا بیلٹ نہیں ہے, حقیقت ہے. ہم آپ کا پالا ان سیاسی مخالفین سے پڑا ہے جن کے اندر ظرف موجود ہے کہ بہت ساری باتیں جو سچ ہیں, جو حقیقت ہے, جن کو جو آپ کا ماضی اور آپ کا حال ہے, ان کے اوپر جان کر بھی ہم بات نہیں کرتے. بیہائنڈ دا سینز کی ہم بات نہیں کرتے, ورنہ بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ بنی گالا میں کیا ہوتا ہے, بیہائنڈ دا سینز آپ کیا کرتے رہے ہیں, بیہائنڈ دا سینز آپ کا ماضی کیا تھا, یہ سب کو پتا ہے. سو اس لیے یہ بیہائنڈ دا سینز کی بات آئندہ میں آپ کے منہ سے اور آپ کی پارٹی کے منہ سے نہ سنوں, ورنہ بیہائنڈ دا سینز جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے بات بہت دور تلک چلی جائے گی. اور آخری بات جو اس حوالے سے میں نے کرنی تھی کہ کل آپ نے اسی موصوف کی تقریر میں سنا کہ جس میں اس نے کہا کہ دیکھیں جی سفارتکاری کیا ہے,
کہ بائیڈن نے یہ بیان دے دیا پاکستان کی جو ہے وہ خلاف اور پاکستان کے ایٹمی سازوں کے خلاف، تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ مسلم لیگ پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔